جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز پڑھا رہے تھے، ممبر پر کھڑے ہیں اور خطبہ سٹارٹ ہو چکا ہے، درمیان سے ایک آدمی کھڑا ہو گیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہلکت الاموال وانقطعت السبل، یا رسول اللہ پانی نہیں اتر رہا ہے، بارش نہیں ہے، مال برباد ہو رہے ہیں، انسان پیاسے مر رہے ہیں، زمینیں خشک ہو گئی ہیں، چلنا پھرنا مشکل ہو گیا ہے، جن راستوں سے ہم چلتے تھے راستے میں کہیں پانی ہوتا تھا، راستوں میں پانی نہیں ہے تو چلنا پھرنا بند ہو گیا ہے، ہم کہیں جانا چاہتے ہیں اتنا پانی نہیں ہے جو ساتھ لے سکے، راستوں میں بھی پانی نہیں مل رہا ہے تو تباہی مچ گئی، فادعوا اللہ، اللہ سے دعا کریں۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خطبے میں دعا شروع کر دی، تمام صحابہ بیٹھے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں، جناب دعا چل رہی ہے اور بارش برسنے شروع ہو گئی۔ صحابی کہتے ہیں ما رأینا فی السماء قزعة من سحاب، ہم نے تو آسمان میں اس سے پہلے کوئی بادل دیکھا ہی نہیں تھا۔ تو کہتے ہیں سلا کی پہاڑی سے، مدینہ شریف میں ایک چھوٹی پہاڑی ہے سلا، آج بھی ہے وہ پہاڑی، کہتا سلا کی پہاڑی سے بادل کا ایک ٹکڑا نمودار ہوا، اور بادل کا ٹکڑا نمودار ہوا مثل ترس، ترس کے برابر، یعنی آپ سمجھیں کہ جتنی بڑی تسلا جتنا بڑا ہوتا ہے، یا آپ سمجھ سکیں برڈ جتنا برڈ چاہتا برڈ، اتنا بڑا بادل کا ٹکڑا نمودار ہوا۔ یہ بادل کا ٹکڑا اوپر آیا اور اوپر آبان پہ پھیل گیا، اور پھیلنے کے بعد برسنا شروع ہو گیا، برسنا شروع ہو گیا، اللہ کے نبی علیہ السلام وہیں خطبہ دے رہے ہیں اور پانی کے قطرے یہاں سے گرنے لگے۔ اسی بارش کی حالت میں ہی نماز جمعہ ادا ہوئی، بارش کی حالت میں لوگ اپنے گھروں کو پہنچے اور بھیگتے ہوئے پہنچے، ایک ہفتے تک لگاتار بارش برستی رہی، بارش برس رہی ہے۔ اگلا جمعہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے لیے کھڑے ہو گئے، جو ہی آپ کھڑے ہو گئے تو وہ صحابی کھڑا ہو گیا، یا تو وہی صحابی کھڑا ہو گیا یا دوسرا کوئی صحابی، لیکن بخاری میں حدیث ہے باب الاستسقاء میں، امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے تمام حدیث کی کتابوں میں بارش اتارنے کے لیے دعا پڑھنے یا دعا کرنے اور نماز پڑھنے کا جو تذکرہ ہے اس کو کہتے ہیں ابواب الاستسقاء یا صلاۃ استسقاء۔ یہ استسقاء کا لفظ قرآن کریم میں بھی ہے، تو وہاں جہاں بخاری شریف میں اور حدیث کی دوسری کتابوں میں نماز استسقاء کا تذکرہ ہے، وہاں یہ حدیثیں موجود ہیں جو میں سنا رہا ہوں کہ وہ صحابی یا دوسرا کوئی صحابی کھڑا ہو گیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہلکت الاموال، یا رسول اللہ اموال برباد ہو رہے ہیں، پچھلے جمعے کو تو کہہ رہے تھے مال برباد ہو رہے ہیں خشک سالی کی وجہ سے، اور اب کہہ رہے ہیں مال برباد ہو رہے ہیں سیلاب کی وجہ سے، سیلاب آنے لگا ہے، یا رسول اللہ ادعو اللہ، یا رسول اللہ دعا روک دیں، یہ اللہ تعالیٰ دعا فرمائے بارش رک جائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا ہوا علینا ولا علینا، یا اللہ بارش ادھر برسا دیجئے ادھر برسا دیجئے، یہاں نہیں۔ اب جمعے کی نماز ختم ہو گئی تو باہر جب نکلے تو دھوپ چمک رہی تھی، وکانت المدینہ تو مثل جوبہ، اور مدینہ جو ہے وہ چمک رہا تھا کیونکہ ایک ہفتے تک بارش برستی رہی ہے اور سارا دھل چکا تھا، فضا صاف ہو گئی تھی۔ پھر صحابہ کہتے ہیں ایک مہینے تک مدینے کی گلیوں میں پانی بہ رہا تھا، وادی قنات بڑی مشہور وادی ہے جو احد پہاڑ کے پاس سے گزرتی ہے اور مدینہ شہر کے درمیان سے گزرتی ہے، آج بھی وہ اس وادی کے کچھ آثار موجود ہیں۔ تو ایک مہینے تک وادی قنات سے پانی بہتا رہا اور سمجھتے رہے کہ سب چاروں طرف سے لوگ آ کر کہتے تھے بہت بارش ہو گئی، بہت بارش ہو گئی۔ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں واقعہ پیش آیا اور حدیث کی تمام کتابوں میں موجود ہے۔ ظاہر ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی اور اسی وقت بارش شروع ہو گئی اور اس کے نتیجے میں مدینہ سیراب ہو گیا۔ تب امت کے لیے کیا پیغام ہے؟ تو جواب ہے امت کے لیے پیغام یہ ہے کہ جب تمہیں کبھی اس طرح کی مشکل سامنے پیش آ جائے تو وہی طریقہ اختیار کرو جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا تھا اور حضرات صحابہ کرام نے بھی کیا تھا۔